الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے پارے سے خلاصہ تفسیر قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل 11ویں پارے سے خلاصہ تفسیر قرآن سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں جن جن چیزوں کا بیان فرماتا ہے اس کے اندر منافقین کے حوالے سے یہاں ذکر ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والے یہ منافقین ہوتے ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح کئی اور احکامات اور منافقین کے لیے نفاق میں جو سختی ہے اور نفاق ان کی عادت ہے اس کے متعلق بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا تو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر جس چیز کی وضاحت کی گئی ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے، عربی لفظ عالم الغیب اللہ کا یہ وصف خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے ان کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں یا غیب پر مطلع ہیں یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس لفظ کا استعمال اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ایک چیز، ایک واقعے کا ذکر ہے کہ منافقین کا یہ انداز ہوتا تھا، منافقوں کے انداز میں کہ وہ بہانے بازی سے پیشگی خبر اور اس طرح کی جو ان کی چیزیں ہوتی تھیں، ان کے معاملات ہوتے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بہانے بازیوں کی پیشگی خبر دی اور فرمایا کہ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ منافقین جب آتے، یا نبی علیہ السلام منافقین کے مختلف جگہوں پر کبھی آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو منافقین کیا کرتے، دیکھتے ہی آہو بگت کرتے، مختلف طرح کی باتیں کرتے، مختلف طرح کے انداز اپناتے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ سورہ منافقون اگر آپ پڑھیں پوری کی پوری تو اس کے اندر ابتدا سے لے کر ساری چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اپنی اس بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہ دل سے وہ گواہی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ صرف اور صرف آپ کے سامنے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کے اندر بھی یہاں اسی چیز کو، منافقین کے اس رویے کو، ان کے حیلے بہانوں کو اور ان کی مختلف طرح کی خرافات کو یہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب آپ کو پہلے سے خبر دے دی، چونکہ اللہ عالم الغیب ہے اور عالم الغیب کی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ہاں، علم غیب کا جو عقیدہ ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ علم غیب رسول یا انبیاء کو علم غیب دینا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ رب جن کو چنتا ہے تو ان کو عطا فرماتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ رب کائنات جو ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور مقام پر فرمایا کہ رب جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے چن لیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اور رسولوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کو غیب کی خبریں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے علوم غیبیہ کا یہ اللہ کی عطا سے ثبوت بالکل موجود ہے، لیکن عالم الغیب کا ورڈ جو استعمال کرنا ہے، یہ عربی لفظ ہے، یہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ اللہ علام الغیوب اور عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عطا سے انبیاء
اور جو مقبولان خدا ہوتے ہیں جن کو رب چاہتا ہے وہ اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہم اسپیشلی سن رہے تھے وہ یہ کہ منافقین کے جتنے انداز تھے، رب کائنات نے ان کے ہیلوں بہانوں کو، چیزوں کو ارشاد فرما دیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر کوئی بات کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، دوسری جگہ کوئی اور بہانے بناتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اب منافقین کا انداز یہ ہوتا تھا، منافقین جھوٹے قسمیں بہت کھاتے تھے، تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور تم ان سے اعراض ہی کرو۔ یہ ناپاک ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ان کے اعمال کی سزا ہے۔ اور آگے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، کہ بظاہر یہ آپ کے پاس آ کر ہیلے کر کے، بہانے کر کے، معاملات کر کے آپ کو یہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اگر آپ فوری طور پر ان کی کسی بات پر خاموش بھی ہو گئے، ان سے کسی طرح کی رضایت کا، راضی ہونے کا اظہار بھی کر دیا، تو بھی رب نے فرمایا کہ اللہ تو ان سے، نافرمان لوگوں سے، ان نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا کہ یہ جو منافقین کے انداز ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے، مختلف طرح کی باتیں کر کے، یہ آپ کو ان معاملات اور ان چیزوں کے اندر لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کی باتیں ماننے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا آگے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ دیہاتی منافق کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگ جو قریب کے ان دیہاتوں سے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے، وہ اپنے نفاق کی سبب سے، منافقت کے اس معاملے کی وجہ سے وہ آ کر اسی منافقانہ چال اور انداز کے اندر وہاں پر پہنچتے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو بعض اس وقت منافقین جو کہ مختلف قریبی دیہاتوں سے اٹھ کر آتے تھے اس انداز میں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر وہ کفر اور منافقت میں سختی کے باوجود نبی کی بارگاہ میں بھی پہنچتے اور آ کر دین سیکھنے کی کوشش بھی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے دین نہیں ہے، یہ اسلام ان کے لیے نہیں ہے، اور اللہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ تو بلکہ پھر ان کی کچھ اور چیزوں کو بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے اندر کئی ساری چیزوں کو اس دور کے حساب سے واضح فرمایا۔ اب اس واقعے کے اندر اس پوری جو چند آیات ہم سن رہے ہیں، منافقین کے احوال کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اگلی آیت کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے، فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتی منافقوں کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی بدخواہی۔ وہ جو مختلف جو ہے کچی آبادیوں سے، مختلف جگہوں سے نکل کر آتے تھے اور آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف طرح کے انداز اپناتے تھے۔ اس میں سے ایک انداز کیا تھا، فرمایا کہ کچھ دیہاتی وہ ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، صدقہ دینے کو، زکوٰۃ دینے کو، وہ ان کو کہا جاتا تھا بکریوں میں آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دو، جانوروں میں زکوٰۃ دو، یا اسی طرح کی مختلف اور چیزوں کے اندر، تو معاذ اللہ وہ زکوٰۃ دینے کو، صدقہ دینے کو، ان چیزوں کو تاوان سمجھتے، اور فرمایا کہ اور
تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے، اور بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو وہ مختلف طرح کی بدخواہی کے چاہتے، یعنی کہ وہ دل ہی دل کے اندر ان کے ایک انداز ہوتا تھا کہ ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ بس کسی طریقے سے ان کا برا ہو جائے، اور معاذ اللہ مسلمانوں کا برا چاہ رہے ہوتے تھے۔ تو اگلی آیت کے اندر اس کو یوں بیان فرمایا کہ مخلص ایمان والے ان منافقوں کی اور ان لوگوں کی، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا اعمال، جن کے معاملات، جن کی سیرت اچھی تھی، ان کا ذکر اگلی آیت کے اندر اس انداز میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے کہ جو نفاق والے، بدخواہی والے تھے، اور کچھ مخلص ایمان والے تھے، اور وہ گاؤں سے آ کر، دیہات سے آ کر، ان آبادیوں سے نکل کر جب نبی کی بارگاہ میں آتے تو ان کا انداز کیا ہوتا؟ پختہ ایمان والا ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب ان کو صدقے کا کہا جاتا، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جاتا، ان کو کہا جاتا دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، وہ قربانیاں بھی دیتے، وہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے، اور سارے معاملات کر کے وہ یہ کہتے کہ اس سے ہمیں اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کی، اللہ کی نزدیکی ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اور اس کے رسول کی دعا ملے گی، یہ اس پر وہ خوشی سمجھتے۔ اور فرمایا الا انہا قربۃ لہم، سن لو کہ بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم، ارشاد فرمایا کہ جو مخلص ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل، جو مخلص ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ عز و جل ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کو واضح فرما دیا، اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اللہ کی رضا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی نیت کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو قبولیت کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ کہنا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہمیں اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنا یہ معاذ اللہ شرک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ رسول کی خوشنودی کی نیت یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ساری کائنات سے منفرد و جدا گانا ہے۔ قرآن کی ان آیات میں بھی اس چیز کا واضح طور پر ذکر کیا، فرمایا الا انہا قربۃ لہم، کہ یہ لوگ نبی کی دعا اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور واقعتاً مخلص ایمان والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل بھی ان کو ان نیکیوں سے قرب عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ تو یہ جو چیزیں یہاں بیان کی گئیں، کیونکہ اس آیت میں قرب الہی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی دعا کا حصول ایک خاص مقصد کے طور پر بیان کیا گیا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکام پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے اسے دین اور دنیا کی بھلائیاں مل جائیں۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکام، مختلف چیزیں جو اس انداز میں بیان کی، فرمایا کہ معافی پانے والوں کے بارے میں کچھ اور مزید احکام ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو اور جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کر دو۔ تو ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، تو ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر بھی اس چیز کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے پیارے حبیب یعنی دعائے رسول جو ہے وہ رسول کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ اب یہاں ان مختلف آیات کو ہم جب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات تو قرآن کے اندر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اور اسپیشلی صحابہ کے دور کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو ترغیب دی جاتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام سے دعا لو، نبی کی دعا ان صلاتک سکن لہم،
بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ تو یہ تو ترغیب تھی کہ نبی کی بارگاہ میں آ کر وہ مختلف دعائیں لیتے تھے۔ اور ایک اور چیز کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور ان کے پیروکاروں کے لیے عظیم بشارت، یہ بھی اسی سورۃ توبہ کی ان آیات کے اندر آیت نمبر 100 میں یہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب اس کو سن لیتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کون تھے؟ فرمایا سابقین مہاجرین سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی تھی، جو پہلے ایمان لے آئے تھے۔ اور سابقین انصار سے مراد بیعت عقبہ اولا والے، بیعت عقبہ ثانیہ والے، بیعت عقبہ ثالثہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ تو ان تمام کا ذکر اس میں، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان والوں کو رب کائنات نے اس طرح کی بشارتوں سے نوازا، اس طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس طرح دنیا ہی کے اندر صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اقرار کرنے والوں کو بشارتیں عطا کی گئیں۔ اگلی ایک اور آیت کے اندر فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، فرمایا کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل کیا اور دوسرا برا عمل ملا دیا، تو ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر چند ان چیزوں کو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اچھے عمل سے مراد قصور کا اعتراف اور توبہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی، اور سابقہ غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہونا یا طاعت و تقوی کے اعمال، اور اس صورت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ اور برے عمل سے تخلف تھا، یعنی برے عمل سے مراد کیا تھا کہ فی سبیل اللہ، راہ فی سبیل اللہ سے پیچھے رہ جانا مراد تھا، کہ جب راہ حق کے لیے علم بلند کرنے کی بات ہو، نکلنے کی بات ہو، آگے بڑھنے کی بات ہو، ان جنگ اور اس طرح کے معاملات میں شریک ہونے کی بات ہو، تو اس وقت جو اس سے پیچھے رہ جائے تو ان کے حوالے سے یہاں ذکر تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے مختلف عنوانات اور چیزوں کو ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، سابقین اولین، انصار، اور ان کے مختلف ذکروں کو، مختلف ان کے واقعات کو اور ان چیزوں کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس کے نمازیوں کی فضیلت اور تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اور اس میں وہ لوگ جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ واللہ يحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے، یعنی یہاں پر لمسجد اسس علی التقوی سے مراد کون سی مسجد ہے؟ تو اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی بنیاد کو تقوی پر رکھا جانا قرار دیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد قباء کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ تقوی پر تھی۔ اور مسجد جو قباء ہے اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی، فرمایا کہ جو شخص یہاں پر 2 رکعت نفل ادا فرماتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مدینہ شریف میں مسجد النبوی شریف سے پیدل چل کر ہفتے کے روز جو ہے وہ مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت ادا فرماتے۔ تو اس کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے کی وہ ایک دعا ہے یا عمرے کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس طرح کئی صحابہ کا معمول تھا۔ آج بھی اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ باقاعدہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو اور مسجد قباء چونکہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، جو متقی بننا چاہتا ہے، جو تقوی چاہتا ہے، جو پرہیزگاری چاہتا ہے، اس شخص کے لیے بھی وہاں پر نبی علیہ السلام کی اس تقوی والی مسجد کے اندر پہنچ کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے تقوی کی فریاد کرنا، رب سے تقوی مانگنا، یہ بھی بعض علماء اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اور اس کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ ایسے اعمال، نفلی عبادات، وہاں مختلف جگہوں پر جا کر اپنے ایمان کا گواہ بنانا، یہ اولیاء اور نیک لوگوں کا انداز ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، فرمایا تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی تو ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو آگے ارشاد فرمایا اور جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اپنے بانی کو جہنم میں لے کر جائے گی، تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر مفسرین نے اس چیز کو واضح کیا، فرمایا کہ اچھی نیت اور بری نیت والے اعمال کا تقابل اگر دیکھنا ہو تو رب نے اس مثال میں بیان فرمایا کہ 2 عمارتیں ہیں، ایک عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر پر ہے، تقوی پر ہے، اور ایک عمارت کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ وہ کھائی کے کنارے پر رکھی ہے جو گرنے والی ہے، تو وہ گر ہی جائے گی اور اس نے گرنا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو برے عمل کی بنیاد رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلی ایک آیت مبارکہ کے اندر کامل ایمان والوں کے اوصاف کو ذکر کیا۔ توجہ سے اس آیت کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، بار بار کوشش کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کو آپ خود بھی گھر میں پڑھا کریں۔ بہت پیارا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس میں کامل ایمان والوں کے وصف کو ایک اچھے انداز سے، بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ وصف کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور پھر فرمایا نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والے، یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں کتنا پیارا یہ انداز تھا کہ جس میں کامل ایمان والوں کے سارے یہ اوصاف بیان کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں توبہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، حمد کرنے والا، روزہ رکھنے والا، رکوع اور سجدہ کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا بنا دے اور ان اوصاف پر چلنے والا بنا دے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔